الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی۔ اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی۔ اور جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی۔ اور بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیاں، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیاں، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ اور گھر مدینے میں میسر آ گئی 2 گز زمین، گھر مدینے میں میسر آ گئی 2 گز زمین، یوں ہمارے منتشر اجزاء کو یکجائی ملی، یوں ہمارے منتشر اجزاء کو یکجائی ملی۔ اور سبز گنبد کے مناظر دیکھتا رہتا ہوں میں، سبز گنبد کے مناظر دیکھتا رہتا ہوں میں، عشق میں چشم تصور خوب گہرائی ملی، عشق میں چشم تصور خوب گہرائی ملی۔ اور چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پہ نصیر، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پہ نصیر، چادر زہرا کا سایہ، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پہ نصیر۔ فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی۔ اور بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیاں، بحر عشق مصطفیٰ کا، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو گیا بیاں، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ اور چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پہ نصیر، چادر زہرا کا سایہ، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پہ نصیر۔ فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی۔ اکثر ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ ایک رات سلطان نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، اچانک اٹھے، نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہیں آیا
یہ خواب سلطان کو 3 دن سے آ رہا تھا اور سلطان اسی خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہیں آیا جس میں سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ سرور دو جہاں سیاح لامکاں شب اسرا کا دولہ تاجدار حل عطا سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان سرور کونین، حضور جان کائنات، جان جہان کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، زینت کائنات، طلت کائنات، رفت کائنات، تاجدار حل عطا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ 6 افراد بھی بتائے گئے ہیں اور ایک میں 2، بعض کتابوں میں 6 کا لکھا ہوا ہے اور بعض میں 2 کا۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ 3 دن سے سلطان ایک خواب مسلسل دیکھ رہے تھے اور آج پھر وہی خواب دیکھا۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو گئی، فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میری سرکار کو کون ستا رہا ہے؟ آج پھر وہی خواب آیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ سلطان چند ساتھی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ المنورہ پہنچ کر آپ نے مدینہ المنورہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پہ بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوا، بہت فکر لاحق ہو گیا کہ آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینہ المنورہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں ایسا جو دعوت میں نہ آیا ہو۔ مدینہ المنورہ کے تو سارے مکین اس دعوت میں آئے ہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن وہ عبادت کرتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے سارے مکین اس دعوت میں شریک ہو چکے ہیں، لیکن 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن وہ عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، اور جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر اپنے آپ میں بہت عبادت گزار ظاہر ہوتے تھے اور اپنے آپ کو وہ بہت عبادت گزار ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ جب سلطان ان کے گھر گئے کہ وہ کدھر ہیں، وہ جو 2 زائر مغربی زائر ہیں اور جو سارا دن روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ مجھے ان سے ملوایا جائے۔ چنانچہ سلطان کو جہاں وہ 2 زائر مقیم تھے وہاں لے جایا گیا۔ وہ اپنے ظاہری حلیے سے بہت زیادہ درویش، فقیر، عبادت گزار، پرہیزگار دکھائی دے رہے تھے۔ بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسے بندے ہیں جن سے کوئی خطرہ ہو مدینہ المنورہ میں، لیکن سلطان جب ان کی جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں خود تشریف لے گئے، اور سلطان نے کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں کچھ ایسا نہیں تھا، ایک چٹائی تھی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء
کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ جو چٹائی تھی ان کے گھر میں، جب سلطان وہاں تشریف لے گئے تو سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا، اور آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا۔ جب سلطان نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہو گئے اور واپس آ کر سلطان کو بتایا، یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سچ بتاؤ تم ہو کون، اور تمہارے گھر میں یہ سرنگ کیوں ہے، اور یہ سرنگ نبی پاک کی روضہ اطہر تک جا رہی ہے۔ اب بتاؤ سچ، تو جو تم بظاہر دکھائی دیتے ہو وہ تو تم نہیں ہو، کون ہو؟ ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں، اور اپنی قوم کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سردار دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے پیغمبر اکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو جسم پاک کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان رونے لگے، بے بہا روئے سلطان۔ اس وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ حکم دیا ہے سلطان نے ان کی فوراً گردنیں اڑا دیں، اور سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ یہ نظر کرم ہے جی تاجدار حالتا کی کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ سلطان اس بات پر رو رہے تھے۔ سلطان بہت زیادہ عبادت گزار اور آقا کریم کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ دوستو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب درود شریف کا سب سے بڑا انعام کہ تاجدار حالتا کی زیارت تاجدار کائنات کی نظر میں بندہ آ جاتا ہے، رحمت میں آ جاتا ہے، آپ کی نظر کرم میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ بہت مہربان ہو جائیں تو اس سے بھی بڑی نظر کرم فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے نا، ان کی لطافتیں ہیں جن کی بل ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ سلطان روئے اور روتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے جاتے کہ میرا نصیب، سلطان کا واقعی بہت بڑا نصیب تھا، واقعی بہت بڑے خوش نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سلطان نے ممار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ اتنی گہری خندق کھودی تاجدار کائنات کی روضہ انور کے چاروں طرف، خاص طور پہ قبر انور کے چاروں طرف جہاں تاجدار کائنات تشریف فرما ہے، کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ حکم دیا کہ اتنی گہری کھودو کہ پانی نکل آئے، اور ایسے ہی ہوا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا، اور بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین طیبین طاہرین چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ سلطان پہ اتنی بڑی مہربانی کہ جب سلطان نے یہ حکم دیا کہ خندق کھودی جائے، تو یہ بھی تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سلطان کو خود یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ خود اترا اس سرنگ میں، اور تاجدار کائنات کے قدمین شریفین طیبین طاہرین کو چومنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ دوستو جمعرات کا دن ہے آج، اور آج کے دن تاجدار کائنات کی ذات پہ بے حد درود شریف پڑھیں۔ آج کی مغرب سے لے کے کل جمعۃ المبارک ہوگا، اور کل بھی مزید اسی پہ بات ہوگی، درود شریف کے موضوع ہوگا، تاجدار کائنات کی نظر کرم کا موضوع ہوگا۔ جڑے رہو، لگے رہو، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ کوشش کیا کرو کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لو۔
یہ جب سازش ہوئی یہودیوں کی طرف سے آقا کریم کا جسد اطہر چوری کرنے کی، تو حضرت آقا کریم نے پھر سلطان نور الدین کو حکم دیا، نور الدین جاؤ، یہ 2 بندے ہیں، ان سے مجھے خطرہ ہے۔ پھر وہ آئے اور پھر وہ پتہ چلایا وہ باقی ایسے تھے، اور سازش کو ناکام کر دیا سلطان نے۔ اور سلطان روتے رہتے اور یہ فرماتے ساتھ کہ مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ پوری دنیا میں میرے سرکار نے مجھے چنا، کوئی ادا تو ایسی ہوگی سلطان کی جو سرکار کو پسند آ گئی، اور سرکار نے ان کو چن لیا، اور وہ تھی سرکار سے سچا عشق، سچی محبت، سچی عقیدت۔ تاجدار کائنات سے سچی عقیدت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آقا کریم کی ذات آپ کی آل اولاد پر درود شریف کے نذرانے پیش کریں، رحمتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، اور ہم تاج سرکار کی نظر میں بھی ہوں گے۔ بات اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہر حاجت کو، ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔